میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ حالیہ سیلاب میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ کا سسٹم اپنی جگہ پہ اس وقت قائم ہوتا تو شاید سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی زیادہ بہتر طریقے سے مدد کی جا سکتی تھی۔ آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور سابق چیئرمین نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جناب دانیال عزیز صاحب، اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں فائزہ ملک جو ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی کی اور پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں اریگیشن کی۔ دانیال صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک آبزرویشن کی ہے جو آج کے اخباروں میں چھپی بھی ہے کہ مقامی حکومتوں کا نیا نظام بالکل ناکام رہا۔ 8-9 سال جو آپ کرتے رہے اور ابھی بھی آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ لگے ہوئے ہیں، ملک کا چیف جسٹس اگر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے بات یہ شریف صاحب شکریہ آپ نے مجھے یہاں پر وقت دیا کہ اس میں جو آپ نے خبر پڑھ کے سنائی ہے وہ کسی بھی اخبار میں چاہے اردو کی ہو یا انگریزی کی ہو وہ کورٹس میں نہیں ہے۔ تو یہ اب بات کی ہے، لیکن ہم کورٹ موو کر رہے ہیں کل سے، اور اس میں ہم نے بڑی سخت تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ اگر تو یہ بات حقیقت ہے جو کہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، لیکن ہم نے کورٹ موو کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے حقیقت ہے یا نہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ لاز کے بارے میں جوڈیشری خود ہی اوپینین بنائی بیٹھی ہے، جبکہ یہی لاز جو ہے ان کے بارے میں سب جوڈیس کیسز اسی جوڈیشری کے سامنے ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کنٹیمپٹ کے زمرے میں آئے گا یا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کو موو کرنا پڑے گا، لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ فیکٹ ڈٹرمن کی جائے، کیونکہ یہ آن لائن کی سٹوری ہے اور اس کی جانب سے بھی اور دوسری جانب سے بھی ان کو جواب دہ ٹھہرانا ہوگا، اور وہ عدالتوں میں کل سے شروع ہو جائے گا۔ نہ صرف آن لائن کی ہے بلکہ میرے خیال جنگ اخبار کے اپنے خبر نگار کی بھی یہاں پہ ڈیٹ لائن اسلام آباد سے چھپی ہوئی ہے۔ 3-4 آپ نے نے لگائی ہے۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ذکر کیا، دانیال صاحب آپ چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل موو کریں گے اس بات پہ؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو یہ بات حقیقت تسلیم کی جاتی ہے لیگل ٹرمز میں تو پھر یقینی طور پر میرے خیال میں یہ بہت سنگین معاملہ ہے، اور ہم صرف یہ جاننا چاہیں گے کہ کس انفارمیشن کی بنیاد پر یہ جائزہ تنقیدی جو ہے تیار کیا گیا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب کہ 27 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں انہی الیکشنز کے بارے میں ایک ڈیسیجن لیا گیا ہے جس کے تحت مرکزی اور صوبائی حکومت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ آ کے ڈیٹ دیں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو آپ کو کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آ رہی اپنی بات میں کہ لاہور ہائی کورٹ کی بات آپ ماننے کو تیار ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کی بات پہ آپ کو اعتراض ہے؟ نہیں، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں اس سے کانٹرڈکشن سے بہت زیادہ سنگین ہے۔ آپ پلیز اس بات کی گریوٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہیں جو کہ اگر وہ صحیح کوٹ کیے گئے ہیں اخبار میں تو انہوں نے 16 اپریل کو ایک آرڈر پاس کیا ہے ہیومن رائٹس کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہیومن رائٹس ابیوسز جو پولیس کے ہیں جیسے کہ سیال کوٹ میں ہوا، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ پولیس آرڈر میں قائم جو ڈسٹرکٹ، پروونشل اور نیشنل پبلک سیفٹی کمیشنز ہیں جو کہ نہیں بنے، وہ بہترین طریقہ نہیں آپ ایسے نہ کریں، مجھے ذرا تفصیل سے بتانے دیں آپ بات کو۔ یہ وہی چیف جسٹس صاحب نے جنہوں نے وہ ڈیسیجن کیا ہے۔ اب یہاں تو یہ کوئی میموری لیپس ہو گیا، لیکن یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس آرڈر کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی ناکام رہا ہے۔ وہ انہوں نے ایک مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا، وہ مہینہ کئی دفعہ گزر گیا ہے، یہ کائنڈلی بتائیں کہ وہ فیصلے کہاں گئے؟ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ فائزہ ملک، کیا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے جیسے چیف جسٹس نے بھی آبزرو کیا، کیا یہ واقعی فیل ہو گیا تھا؟ نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آبزرویشن جو ہے ایک واقعی پائی گئی، جو پچھلا سسٹم ختم ہوا اس کے بارے میں اس میں بہت سارے ایسی خامیاں اور خلات تھے جن کی وجہ سے مختلف پرابلم سامنے آتی رہیں، اور اگر جیسے چیف جسٹس صاحب نے اگر ان کی طرف سے جیسے دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی واقعی انہوں نے یہ بات کہی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی کوئی چیز آبزرو کی ہے اس سسٹم کے بارے میں، یا ان کے سامنے کوئی ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ ایک جنرل اوپینین جو تھی وہ یہی تھی کہ سسٹم میں جو لوپ ہولز ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ سسٹم برا نہیں ہوتا، اس میں کمی یا ہوتی ہے اور جس کی جو وجہ سے سسٹم شاید دانیال اس عزیز کو صاحب آپ چیئرمین این آر بی بی اس کو تھے ٹھیک جب یہ کرنا سارا ضروری ہوتا ہے۔ سسٹم بنا تو اس میں خامیاں تھیں، یہ تو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خامیہ کا تو اس وقت اندازہ لگایا جا سکتا تھا اگر امپلیمنٹیشن ہوئی ہوتی، سرے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور اس وقت بہت لمبی چوڑی تنقید کا جو ہے نا بازار گرم کیا ہوا تھا سب کا۔ وہ بازار زیادہ اس وجہ سے گرم تھا کہ جن آسپیسز کے تحت وہ نظام لایا گیا، نہ کہ اس نظام کے بارے میں تنقید ہوتی تھی۔ ابھی ایک عجیب سی ایکسپیریمنٹ شروع ہو گیا ہے، یہ 18ویں ترمیم ابھی پاس ہوئی ہے، تمام پارٹیز اس کے ساتھ ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں اس کی امپلیمنٹیشن کا کیا حشر نشر ہو رہا ہے، ہوتا جائے گا۔
پھر سمجھ آنی شروع ہوگی سوائے کہ کتنا مشکل کام ہے. تمام مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جس میں کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، آپ کی جماعت، وہ بھی اس سسٹم کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں خامیاں بہت زیادہ ہیں. تو دانیال صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے کچھ اور کازز ہوں اور ایون 18th امینڈمنٹ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی کا اس پہ ایز اے پارٹی جو سٹینس ہے وہ کیا ہے؟ پہلے تو میرا دانیال صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ جو تھاٹ تھی اس سسٹم کو لانے کی وہ پوری نہیں ہوئی. اس کو پورا کرنے میں کس کی رکاوٹ تھی؟ امپلیمنٹیشن بھی وہ قانون بنایا بھی انہوں نے، مشرف صاحب نے ان کے ساتھ مل کے بنایا یا انہوں نے ان کے ساتھ مل کے بنایا، پھر امپلیمنٹیشن بھی انہوں نے ہی کرانی تھی. 5 سال ان کے پاس تھے اور انہوں نے کیوں نہیں اس کو ٹھیک کیا؟ بار بار 5 سال تک مختلف فورمز کے اوپر یہ سوال اٹھایا جاتا رہا کہ اس میں جو کمیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کو ٹھیک کیا جائے تو یہ سسٹم ایک بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. تو پھر کیا رکاوٹ تھی جو یہ لوگ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ نے سوال پوچھا تو اس کا جواب بھی لے لیں. خامیاں تو ختم کی جاتی ہیں، آپ لوگوں نے تو سسٹم ہی ختم کر دیا. میں آپ کو سسٹم ختم تو نہیں ہوا، سسٹم میں ڈیلے ضرور ہوا ہے، یہ سسٹم ختم تو نہیں کیا گیا. اس میں چینجز لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. ہم تو وہ کوشش کر رہے ہیں جو انہوں نے نہیں کی. انہوں نے ایک سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا، کہہ لیں کہ باہر کے ملکوں کو دیکھا اور ان کو دیکھ کے یہاں لا کے ہمارا جو سسٹم ہے ایک پاکستان میں، جب آپ کوئی نئی چیز لا کے ایک نئے سرے سے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامیاں رہتی ہیں. اپنے ماحول کے مطابق نہیں وہ چلتا. کہ جب بھی نیا کوئی سسٹم ہے اس کے ساتھ آپ ٹنکرنگ کرتے ہیں یا ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں تو اس میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں. اس میں مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.